نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورہ الاحقاف مکی دور کی سورہ ہے اور حوامیم سبعہ یعنی وہ 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے ان میں سے یہ آخری 7ویں سورت ہے۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر فرمایا، اور جیسا کہ دوسری حوامیم گزر چکی ہیں، ان تمام صورتوں کا بنیادی موضوع ایک ہی ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی اسلام کے 3 بنیادی عقیدے وہ ذہنوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسلوب بدل بدل کر یہ تینوں عقیدے بیان فرماتا ہے، اور پھر توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوئے، اعتراضات کیے تو ان کے جوابات ہیں۔ ارشاد ہے کہ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے، دانا ہے، صاحب حکمت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ ہے، کوئی ایسی ہستی ہے اور وہ نازل کر رہا ہے، توحید کی جانب اشارہ۔ پھر نازل کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی پر نازل کی جا رہی ہے، تو جس پر نازل کی جا رہی ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ نازل کرنا، اپنا کلام نازل کرنا، یہ رسالت ہے۔ اور اللہ عزیز ہے۔ جس صورت کے شروع میں العزیز یہ صفات سے صورت کے انداز کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے، العزیز ہے، یعنی اس صورت کا انداز حاکمانہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت اور اپنے جلال سے یہ مضمون بیان فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ حکیم بھی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے حکیمانہ انداز کی طرف، یعنی اس صورت میں اللہ نے حکمت اور عقلی طور پر لوگوں کو آخرت سمجھائی ہے، تو حاکمانہ انداز بھی ہے اور حکیمانہ انداز بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ہم نے انہیں حق سمجھانے کے لیے، حق دکھانے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی، یہ عبث نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ الحق اور اس کی قدرتیں اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جائیں اور لوگ حق کو پہچان لیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے، اس کی ایک مدت مقرر ہے، ایک مدت مقرر ہے، جب اس مدت کو یہ کائنات پہنچے گی تو فنا کر دی جائے گی۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ آخرت بھی ہے، یہ صرف دنیا نہیں ہے، اس کو فنا کر دیا جائے گا اور پھر ایک اور جہان پیدا کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ کائنات ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ اب ظاہر ہے کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس دنیا میں بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام پر عمل کیا، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو نہیں مانا، تو اس کا کچھ انجام بھی ہوگا، انجام تو ہونا چاہیے، بس وہی انجام جس دن آئے گا، وہ فیصلہ جس دن ہوگا، اسی کو آخرت کہا جاتا ہے۔
تو یہ دنیا بذات خود تقاضا کرتی ہے آخرت کا۔ دیکھیے ہم اس دنیا کو، اسے دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا قریب کا جہان ہے۔ جی ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں ادنا، جو چیز قریب ہوتی ہے اس کو ادنا کہتے ہیں، اور دنیا اسی کا مؤنث ہے۔ ادنا مذکر ہے، دنیا مؤنث ہے، یعنی وہ جہان جو ہمارے قریب ہے۔ تو لفظ دنیا خود تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک الآخرہ ہونا چاہیے، وہ جہان جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور وہی جہان ہے کہ جس میں سب دنیا کے سب معاملات کا فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا عبث پیدا نہیں کی گئی، اور آخرت دنیا کا لازمی نتیجہ ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اپنائی، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، تو جس بات سے ان کو انذار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو فکر کرو تمہیں حساب دینا پڑے گا، وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ پہلو تہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرماتا ہے، اور یہ تردید ہے اپنی قدرت خلق سے۔ ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور تم کسی اور کو بھی مانتے ہو، اللہ کے سوا تو ہمارے سوا کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ بھی ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اور ہماری مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن سے تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو کہ ہماری حاجت روائی کرو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا؟ ہم نے تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو جن کو تم اللہ کے سوا خدا مانتے ہو ذرا وہ دکھاؤ، ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے زمین کا کچھ حصہ پیدا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جب وہ زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس زمین پر رہتے ہوئے جو خدا کی زمین ہے کسی اور کو کیوں پکارا جائے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے آسمانوں کے بنانے میں شرکت کی ہو، جو آسمانوں کے بنانے میں اللہ کا شریک رہا؟ جب سب کچھ بنانے والا وہ ہے تو اس کائنات میں حکم بھی اسی اللہ کا چلے گا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی خدا ہیں تو لاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے پاس لے آؤ، کوئی کتاب جو اس سے پہلے ہو چکی، نازل ہو چکی، ان میں کسی جگہ اللہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ہاں میرے سوا کوئی خدا ہے تو لے آؤ وہ کتاب، یا پہلوں سے جو علم تمہارے پاس بچا ہوا چلا آ رہا ہے، جی جو بچا کچھا اہل دانش کی کچھ باتیں، سمجھدار لوگوں کی کچھ باتیں اگر وہ تمہارے پاس چلی آ رہی ہیں تو ذرا ان میں سے کوئی چیز لے آؤ۔ جب تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو عقل اس کا ساتھ دیتی ہے، یعنی عقلی طور پہ فرمایا نا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، ظاہر ہے کہ کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا عقلی طور پر بھی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عقل نہیں ہے لیکن نقل، یعنی پہلوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے، تو لاؤ جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں کہیں اللہ نے یہ چیز فرمائی ہو، یا پہلے کے جو دانش مند گزرے ہیں انہوں نے یہ چیز فرمائی ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، تو وہ لے آؤ۔ تو جب نہ عقل تمہارا ساتھ دے رہی ہے نہ نقل تمہارا ساتھ دے رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ سے بدکتے ہو؟ فرمایا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ
وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون، اس سے گمراہ تر کون کہ جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اب دیکھیے بتوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، دریاؤں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے جا کر لوگ اپنی حاجتیں بتاتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے، اس کو حل کر دیجئے۔ اب وہ پتھر کیا بات سنتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا بک بک کر رہے ہیں، انہیں کیا معلوم۔ اور اگر کوئی ایسے ہیں جو سن سکتے ہیں، ایسے کسی ایسے شخص کو ان لوگوں نے اللہ کے سوا پکارا جو سنتے تو ہیں لیکن وہ ان کی حاجت روائی قیامت تک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ خود محتاج ہیں، وہ تو اپنی حاجتوں کے لیے خود اللہ کے سامنے اپنی دعا پیش کرتے ہیں، نیک لوگوں کی بات۔ اور دوسرے جو شیاطین ہیں، کافر ہیں، اگر ان میں سے کسی کو انہوں نے خدا یا اپنا حاجت روا سمجھا ہوا ہے تو وہ بھی ان کی مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ تو جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہ دے سکے، ان کی حاجت روائی نہ کر سکے، بلکہ ان کی پکار سے غافل ہو، اس سے بڑا گمراہ دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ توحید یہ عقل ہے، توحید عقل کا تقاضا ہے، اور دانش مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی توحید کو، ایک خدا کو مانے اور اس کے مطابق عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ارشاد ہے کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ صرف یہ نہیں کہ اس دنیا میں یہ اللہ کے سوا جن کو خدا سمجھ رکھا ہے وہ ان کی پکار سے غافل ہیں اور ان کی پکاروں کو پورا نہیں کر سکتے، بلکہ قیامت کے دن جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے، کہیں گے کہ نہ تو ہم نے انہیں کہا کہ تم اللہ کے سوا ہمیں خدا بناؤ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے رہے، یہ اپنے نفس کی پوجا کرتے رہے، ہم نے ان کو نہیں کہا، اس لیے یا اللہ ان کو جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کے اندر ان کو ڈال۔ تو کتنی بے بسی کی کیفیت ہوگی، نہ دنیا میں ان کے کام آئے، اللہ کے سوا جن کو خدا بنایا، نہ دنیا میں ان کے کام آئے اور نہ آخرت میں ان کے کام آ سکیں گے۔ یہ انسان کی بے چارگی اور بے بسی کی انتہا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، جو بھی کام انسان کرتا ہے ذرا اس پہ سوچے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے، تو دنیا میں فائدہ یہ کہ آخرت میں فائدہ، اور دنیا کا فائدہ بھی ایسا جو آخرت کو برباد کرنے والا نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے، اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی طریق نہیں ہے تو پھر اس راہ پر انسان کو چلنا نہیں چاہیے۔ ارشاد ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ہمارے روشن آیتیں، روشن باتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر حق کو کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ حق جب ان کے پاس آ گیا اور روشن آیتوں کے ذریعے سے ان کے سامنے واضح ہو گیا تو اس الحق کو کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اثر تو اس کا ہوتا ہے لیکن ہم مانتے اسے نہیں ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ جادو ہے،
کہ اثر کر رہا ہے اور ہماری عقلیں اس کا جواب دینے سے عاجز آ گئی، اس لیے یہ کھلا جادو ہے۔ اور حالانکہ وہ الحق ہے، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح رسالت، اسی طرح آخرت، یہ حق ہے، لیکن کافر سب کچھ دیکھتے بھالتے ہوئے پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ضد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس پر توجہ دیجئے کہ اس میں شروع ہی میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ کائنات کو ہم نے ایک حق کے ساتھ برحق پیدا کیا، کہ اس صورت میں تقریباً اسی حق ہی کا ذکر چل رہا ہے۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر الحق کا لفظ بیان فرما رہا ہے، تقریباً 7 مقامات ہیں، جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت حق اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی گئی۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کافر کیا یہ کہتے ہیں کہ افتراء ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو گھڑ لیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کلام گھڑا ہے، خود بنایا ہوا کلام ہے۔ اچھا، آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یہ اللہ کوئی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنا، کوئی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر میں نے یہ کتاب اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کی ہے تو تم اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی پھر اللہ وہ میری گرفت فرمائے گا، تم مجھے اللہ سے بچا تو نہیں سکتے ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اللہ مجھ پہ اپنا فضل فرما رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ میں نے یہ میری من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم بحث کر رہے ہو، جن باتوں میں تم گھسے جا رہے ہو، وہ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ تم کیا باتیں، کیا بحثیں آپس کے اندر کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کافی، اس کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ یہ کتاب میری گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھو تم کس کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، پیغمبر وقت پر یہ الزام دھر دینا کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں، بہت بڑا جرم۔ یہ گویا کہ پیغمبر کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم ہے۔ چاہیے تو یہ کہ چونکہ وہ العزیز ہے فوراً تمہاری گردن ماپ لے، لیکن الغفور ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے، بخش رہا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ فرمایا گیا کہ اتنے بڑے جرم کے بعد اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، وہ بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ میری اس رسالت کے بارے میں تمہیں کیوں شبہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے ہزاروں رسول آ چکے، اور وہ یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ میں بھی وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو پہلے پیغمبر لے کر آتے رہے، تو میرا پیغام، میرا انداز یہ کوئی انوکھا اور نرالا نہیں ہے کہ تم لوگ یہ اعتراض کرو کہ ایسی بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی، پہلے رسولوں کی بات سن لو۔ تو جب میں بھی اسی سلسلے کا ایک فرد ہوں
تو مجھے جھٹلانا یہ بڑا جرم ہے۔ رہی یہ بات کہ میں اپنی اس دعوت میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، تو میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تم سے کیا کیا جائے گا۔ اسی دنیا میں آخرت کا معاملہ وہ تو بالکل واضح ہے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اس دنیا میں لوگ میری دعوت کو قبول کریں گے نہیں کریں گے، لوگوں کا رد عمل کیسا ہوگا، یہ میں نہیں جانتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ داعی جو دین کی دعوت دینے والا ہے، داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا رہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہے۔ کہ اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلے گا اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، جو کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے۔ اب اس کی دعوت ایک آدمی تک پہنچتی ہے، 10 آدمی تک پہنچتی ہے، ہزاروں تک پہنچتی ہے، اس فکر میں داعی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ داعی کا کام ہے دین کی دعوت دے، دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے۔ دنیا میں اس کا کیا رد عمل ہوگا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اپنی زندگی اپنا وقت اس کام میں کھپاتا ہے، آخرت میں اللہ اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس کی پیروی کر رہا ہوں، اس بات کی، اس حکم کی جو مجھ پر وحی ہو رہی ہے، جو حکم مجھ پر نازل ہو رہے ہیں، جو کلام مجھ پر اتر رہا ہے، میں تو بس اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو بس ایک کھلا نذیر ہوں، واضح طور پر تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بدی کا انجام بد ہوگا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رسول کی حدود بھی بیان فرما دی کہ رسول کے ذمے کسی سے منوانا نہیں ہے، بلکہ رسول کے ذمے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا۔ اور خود رسول جیسے وہ یہ دعوت دیتا ہے، رسول کوئی بھی رسول ہو، جیسے جب وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، تو خود رسول بھی اس کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرے، وہ خود بھی دین کا پابند۔ رسول بس یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو تنبیہ کرے، لوگوں کو ڈرائے کہ دیکھو ان گناہوں سے نکل آؤ، ان بدکاریوں سے نکل آؤ، ان کو چھوڑ دو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ مجھ پہ نازل کر رہا ہے، اور میں نذیر مبین ہوں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، بھلا بتاؤ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، جس کلام کا تم انکار کر رہے ہو، اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے کلام کا انکار کرنا یہ تو بڑا جرم ہے۔ کلام اللہ کا تم کہتے ہو کہ اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ کا کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے نا، عقلی طور پہ سوچو کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوا اور تم انکار کر رہے ہو تو گویا تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ عقل ہے، بلکہ نقل بھی اس کی تائید کر رہی ہے کہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی مثل پر شہادت دی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ، اس نے گواہی دی ہے اسی کی مثل پر۔ مثل وہ تورات ہے، اور گواہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ اس کا اللہ کا کلام ہونا نہ صرف عقل اس کو مانتی ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں۔
کہ ان پر بھی تورات نازل ہوئی، اور وہ تورات اسی جیسے قرآن اللہ کا کلام، تورات بھی اللہ کا کلام تھی، اور حضرت موسیٰ اس کی گواہی دے چکے ہیں۔ تو نقل اور عقل دونوں اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ کا کلام مان لو۔ چنانچہ وہ جو شاہد ہے فآمنہ، وہ ایمان لے آیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، چونکہ مکہ میں یہ نازل ہوئی، تو اس وقت جو عرب میں یہودی موجود تھے، نصارہ کا کچھ حصہ تھا، لیکن مدینہ جو اس زمانے میں یثرب تھا تو وہاں کے یہودی بھی موجود تھے، ان میں سے کوئی کسی نے مانا ہو اور ایمان لے آیا ہو تو ممکن ہے کہ ان میں سے، چنانچہ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے گئے ہیں وہاں تو بہت سے یہودی علماء نے مانا۔ تو بس حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جن کو پورے عرب اہل علم سمجھتے تھے، علماء تھے، ان کے پاس گزشتہ کتاب تورات کا علم تھا، تو وہ اس کی شہادت دے رہے ہیں، اس کی مثل پر شہادت دے رہے ہیں کہ ایک کتاب اللہ کی تورات وہ نازل ہو چکی، تو یہ بھی اسی کی مثل ہے، وہ اس پر ایمان لے آئے۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے اپنے آپ کو بڑا جانا، وہ ایمان لے آئے، مان لیا، اور تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہم نہیں مانتے، ہم بڑے چودھری، ہمیں ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھلایا کرتا۔ ظالم یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جو کسی کو ڈنڈا مارے، یہ وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ جو سمجھ کر ناسمجھ بنا رہے، جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دے، گناہ پر جمع رہے، یہ ظلم ہے۔ تو جو لوگ اس ظلم پر ڈٹے رہیں پھر ان کو راہ نہیں ملا کرتی۔ راہ تو اسے ملتی ہے جو راہ دیکھنا چاہے، جو راہ پہ چلنا چاہے، جو چلنا نہ چاہے، اندھا بنا رہے، اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ اب یہ ایک اور انداز سے انکار کیا جا رہا ہے۔ کافروں نے کہا مومنوں سے، اگر یہ دین کوئی خیر ہوتا، یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتی، تو یہ لوگ اس خیر میں ہم سے آگے نہ بڑھتے، ہم سے آگے، یعنی کون لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں؟ جو معاشرے کے کمزور لوگ، غریب لوگ ہیں، جبکہ اس شہر میں بڑے تو ہم لوگ ہیں، لوگ ہم سے آ کے فیصلے کرواتے ہیں، ہماری حکومت ہے، تو جو بھی اچھا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی کوئی خیر کی بات ہوتی، یہ کلام خیر ہوتا، تو یہ سب سے پہلے ہم اسے قبول کرتے، یہ غریب غربا اس کو قبول نہ کرتے۔ تو جب ہم نے یہ کلام نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دھوکے کا ایک اور انداز ہے، بھٹکانے کا ایک اور انداز، اور یہ انداز اب بھی چلتا ہے کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ، یہ سب جس کو تم گناہ کہتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ گناہ ہوتا تو اتنے پڑھے لکھے لوگ کیسے اس کو اس کی اجازت دے دیتے؟ جب وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ طریقہ اب بھی ہے۔ اب اپنے ذہن میں آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں کون کون سے گناہ ہیں جو پھیلائے جا رہے ہیں، اور کون لوگ پھیلا رہے ہیں؟ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اسمبلیوں سے قانون بنا لیتے ہیں، وہ اس کو منوا لیتے ہیں، حالانکہ انسان کی فطرت جن گناہوں کو قبول نہیں کرتی، انکار کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، لیکن چونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں اس لیے اس کو مانو، اور
یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان گناہوں، ان کو سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے کہاں پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ دولت مند لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اس لیے یہ حق ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ اب اس کے مقابل دنیا بھر کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ، اسمبلیاں سب اکٹھی ہو جائیں، کوئی قانون پاس کر لیں، وہ چیز کبھی حق اور صحیح نہیں ہو سکتی جسے قرآن نے یا سنت نے مسترد کر دیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور چونکہ وہ خود اس کلام کی طرف ہدایت نہیں پا سکے، اس کلام کو نہیں سمجھ سکے، قبول نہیں کر سکے، اب کیا کہیں گے؟ یہ پرانا جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے، ہاں ہم نے پہلی بھی یہ باتیں سنی ہیں، پہلے بھی لوگ غلط کہتے تھے، اب بھی یہی بات کہی جا رہی کہ اولڈ ایجز کی باتیں ہیں، آج کل کہتے ہیں اولڈ ایجز کی باتیں، یہ جو روشن خیالی کا دور ہے اس میں یہ باتیں نہیں چلتی۔ تو مکہ کے مشرکین بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ ارشاد ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آ چکی ہے جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وہ رہنما بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ کتاب مصدقن، اسی کی تصدیق کر رہی ہے۔ وہ کتاب آ چکی جس میں رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ کتاب آئی ہے تو یہ اسی کی تصدیق کر رہی ہے، وہی باتیں جو تورات میں بیان فرمائی گئیں، یہ کتاب انہی باتوں کو بیان کر رہی ہے۔ ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام اس ایک اللہ کی طرف سے ہے، تبھی تو سبھی رسول یہی پیغام سنا رہے ہیں، وگرنہ ہر رسول اپنا پیغام سناتا، جب اپنا پیغام سناتا تو وہ اللہ کا نہ ہوتا۔ تو جب سبھی رسول، سبھی کتابیں ایک ہی پیغام دے رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے۔ مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو انذار کرے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب نیک روش اختیار کرنے والوں اور نیک زندگی بسر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ ظالموں کو آگاہ کر دے کہ تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، اور جو نیکوکار ہیں انہیں بتا دے کہ اللہ تمہاری آخرت بہتر بنائے گا اور تمہیں جنتیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ انذار کے حوالے سے تو گزشتہ آیات میں یہ کچھ باتیں آ گئیں۔ اب بشارت کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا یعنی مان لیا، دل سے مان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے مانا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ایمان پر ڈٹ گئے، ایمان کے اندر ان میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ آخرت میں خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، غم ماضی کے بارے میں، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، معلوم نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں، کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں بتا دیا کہ توحید کے نتیجے میں تم جنتوں میں جاؤ گے، اور ماضی میں جو کچھ کرتے رہے اس دنیا میں اس پر کوئی غم نہیں، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری وہ ساری محنتیں ٹھکانے لگی اور آج ہم بے فکر ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں،
جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ خوف اور حزن سے نجات پا جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر کبھی گھبراہٹ ہو جائے، ہو سکتی ہے، وہ ایک طبعی چیز ہے، لیکن عقلی طور پر انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، معلوم ہے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ربنا اللہ، کہنے والے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی جنتی ہیں اور جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کام کرتے رہے، دنیا میں جو نیک عمل کرتے رہے، آج اس کی جزا ان لوگوں کو عطا کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ والدین کے حوالے سے دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کے وسیلے سے ہماری سب حاجتیں پوری فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملکوں کو قرآن کے نور سے جگمگا دے۔ اے اللہ، قرآن کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن پر نظر کرم فرما، فلسطین پر نظر کرم فرما۔ اے اللہ، جو تیرے دشمن، تیرے رسول کے دشمن یہ یہودی ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ، ان کا دست ظلم توڑ دے۔ اے اللہ، ان کی گرفت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔